میں ہوں خوشنود علی خان۔ ناظرین، آج آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسٹم انٹیلیجنس کا محکمہ کیوں ختم کیا، بلکہ کیوں ختم کرایا گیا۔ جس نے ختم کرایا اس کا نام بھی مجھے معلوم ہے، لیکن ایک اس بندے کا نام میں لینا چاہتا ہوں جس کو کل سے ڈسکس کر رہا ہوں، مسٹر سعید احمد بٹو، جو کلیکٹر انفورسمنٹ ہیں، جو لاہور کے کلیکٹر ہیں، جو نمبر بنا رہے ہیں کہ وہ انکوائری کر رہے ہیں، وہ پرچے دے رہے ہیں۔ بٹو صاحب، آپ گھر کے سربراہ ہیں اور آپ کے گھر سے چوری ہوئی ہے، آپ کس چیز کی انکوائری کرا رہے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں چوری ہوتا ہے، یہ سارا کام آپ کی موجودگی میں ہوا۔ وہ شیخ پورہ کا انسپیکٹر اور وہ رضا حسن اور وہ پورے وال اور یہ سارے، یہ کون ہے؟ میں مانتا ہوں انہوں نے آپ کو حصہ نہیں دیا، لیکن پہلے آج کا موضوع یہ ہے کہ انٹیلیجنس کا محکمہ کیوں ختم کیا گیا۔ اصل میں وہ لوگ آ گئے جو کسٹم سے تھے ہی نہیں، اور جن کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کے ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس باقیوں کو گھاس ہی نہیں ڈالتے تھے، وہ اوپر اوپر پھرتے تھے، اوپر رپورٹیں دیتے تھے۔ لہذا سب نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا کہ کسٹمز انٹیلیجنس ہم سب پر بھاری ہے، اسے ختم کرو۔ لہذا سعید احمد بٹو صاحب کو کہا گیا کہ اگر آپ ووٹ دیں گے کسٹمز انٹیلیجنس کو ختم کرنے کا تو آپ جو سیٹ مانگیں گے وہ مل جائے گی۔ اور پھر سعید احمد بٹو صاحب لاہور میں لگائے گئے وہ وعدہ پورا ہونے کے بعد، لیکن انہوں نے پورا زور لگایا کہ کسٹمز انٹیلیجنس ختم ہو اور پھر دیکھا جائے گا۔ لہذا یہ کوئی کسٹم انٹیلیجنس کیوں ختم ہوا، اس پہ پوری ایک کہانی بن سکتی، اور یہ کاکے بٹ اور غفار بٹ اور دوسرے شیخ پورہ کے جو انسپیکٹر اس وقت بدماش بنے ہوئے ہیں، فیصل ڈلو اور پورے وال۔ یہ ایک اور عجیب بات دیکھیں، انہوں نے سب نے زور لگا لیا، پورے وال یہیں پاکستان میں ہے، آپ آرمی چیف آپ کے ساتھ ہیں کہ کسٹم کے اندر کرپشن ختم کرو، تو یہ پورے وال آپ سے کیوں گرفتار نہیں ہوتا؟ وہ کسی دوسرے صوبے سے ضمانت کرا کے آ جائے گا اور سارے کوزے خود بخود ٹوٹ جائیں گے۔ دیکھیے، اس سارے مقدمے میں شیخ پورہ بہت اہم ہے۔ مال برآمد کہاں سے ہوا؟ شیخ پورہ سے۔ مال چوری کس نے کیا؟ شیخ پورے والوں نے۔ تو اس پر بٹو صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آپ تو خود ملزم ہیں، اس لیے کہ آپ کی کلیکٹریٹ میں یا آپ کی بادشاہی میں یہ سارا مال چوری ہوا ہے۔ میں کوئی بہت یعنی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے کسٹمز میں جس سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ باسط مسعود عباسی صاحب کے بارے میں قسم دی جا سکتی ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آل رائٹ۔ باسط مسعود عباسی صاحب سے مجھے یہ بات پوچھنا ہے کہ آپ تو نیک پاک ہو کر بیٹھ گئے، لیکن دلوں نیچے کام دکھا رہے ہیں اور آپ ان سے پوچھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اب ایک بندہ محکمے سے باہر بیٹھا ہوا اور وہ ایک جے والے کا فرنٹ مین بنا ہوا، جس کو جو پوسٹنگ، جو ٹرانسفر، جو کچھ چاہیے۔ کیا لنگڑیال صاحب آپ اس بات کو نہیں جانتے؟ اور اگر آپ جانتے ہیں تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر یہ نپن کہاں سے آ گیا، پپن کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، یہ سوال جو میں نے اٹھائے ہیں، پورے بال اگر آپ سے گرفتار نہیں ہو رہا تو حضور
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کلکٹر صاحب، آپ سعید وٹو صاحب، آپ پورے بال کو کیا وہ پاکستان سے اڑ گیا، غائب ہو گیا ہے، وہ کہیں نہیں ہے، اس کا کوئی سورس نہیں ہے جو آپ کو بتا دے کہاں ہے؟ آج صرف اتنے سوال، کیا آپ کو اس مقدمے میں خود ملزم نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو ممکن ہے لنگڑیات صاحب معاف کر دیتے ہوں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ آپ کی عملداری میں یہ سب چوری ہوئی، چوری رہی، چور اور چوری کا مال رکھنے والی جگہ بھی یونین کی ہے کہ یہ کس کلیکٹر کسٹم کے دور میں لاہور کے ویئر ہاؤس، اس ویئر ہاؤس کا انچارج کون تھا؟ کیا آپ نے اس کے خلاف بھی پرچہ دیا؟ کیا اس کے کسٹوڈین جو تھے وہ تو مل گئے چوروں کے ساتھ، یا وہ خود چور ہوئے؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو فیصل آباد کا روٹ استعمال ہو رہا ہے، یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کا روٹ استعمال ہو رہا ہے، یہ جو پنجاب کے روٹ استعمال ہو رہے ہیں، میں جناب بٹو صاحب، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کس نے لائن دیے رکھی تیل کی، کھولوں گا ساری باتیں، میں کھولوں گا، اور کون کون ملزم بنتا ہے آپ نہیں بتائیں گے، میں بتا دوں گا، اور میں بالآخر بتاؤں گا۔ یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا اور میں عہدوں سے ڈر جاؤں گا۔ دیکھیے، جنرل سید آصف منیر کہتے ہیں سمگلنگ نہیں ہونی، یہ کس کس نے کرائی ہے؟ کون تھا ملتان کا انچارج جس نے آئل یعنی تیل والوں کو لائن دیے رکھی؟ آج اتنا، باقی انشاءاللہ آئندہ